میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں نے جتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑھ کے آپ تمام دوستوں کو سنا دوں۔ آج میں جس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ کتاب مجھے بہت عزیز ہے، اور یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ چاہے آپ اس کی کہانی مجھ سے سن بھی لیں مگر اس کتاب کو آپ خود ضرور پڑھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ کتاب اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے تھے، 7ویں 8ویں میں پڑھتے تھے، تو سٹوری بک کی طرح ساتھ گود میں بٹھا کر پڑھوائی تھی یہ کتاب۔ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کو بچوں کو پڑھایا جائے، نوجوانوں کو ضرور اس کتاب سے تعارف کرایا جائے۔ اس کتاب کا نام ہے الکیمسٹ، اور یہ کتاب لکھی ہوئی ہے پائلو کوئلو کی۔ پائلو کوئلو ایک نوبل انعام یافتہ رائٹر ہیں۔ ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتاب ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے، جس کی کہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کاپیاں بک چکی ہیں۔ اس کا دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اصل میں یہ جو انگلش میں بھی ہے یہ بھی اوریجنل سے ترجمہ ہے، یہ اوریجنل شاید لیٹن امریکہ کی کسی زبان میں لکھی گئی ہے اور پھر اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے، اور اردو میں بھی الکیمسٹ کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور یہ کتاب مل جائے گی آپ کو۔ اور یہ چھوٹی سی کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک ناول ہے، اور میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کہانی سنا رہا ہوں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتانا تو سارا ہی پڑے گا، مگر آپ میری بات سن کے یہ مت سمجھیے گا کہ ہاں ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے لہٰذا ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے۔ ایسا نہیں کرنا، اس کتاب کو خود پڑھنا پڑے گا تاکہ اس کی جزیات کو آپ سمجھ سکیں۔ دیکھیے یہ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ اسپین کے ایک گاؤں میں ایک لڑکا ہوتا ہے جس کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور ساتھ وہ بکریاں چراتا ہے، اور اس کے والد ایک پادری ہوتے ہیں، پریسٹ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا چونکہ کتابوں سے بہت تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی پریسٹ بنے اور مذہب کا علم حاصل کرے، تو وہ اسی راستے پہ اس کو لگانا چاہتے ہیں۔ مگر ان کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں پریسٹ بننے کی بجائے ایک چرواہا بننا پسند کروں گا، کیونکہ مجھے بکریوں کے ساتھ یعنی بھیڑوں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ زیادہ مرغوب ہے، اور بھیڑوں کو لے کر میں پھر مختلف چراگاہوں میں چراتا پھروں گا، اس طریقے سے میں دنیا کا سفر کروں گا اور دنیا کے تجربات سیکھوں گا۔ اس کے والد کو ظاہر ہے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور ہمیں بھی اگر ہمارا بچہ بھی کوئی کہے کہ میں چرواہا بنوں گا تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس نے تو اپنا پورا فیوچر تباہ کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف ایک بہت ہی محترم یعنی ایک پروفیشن ہو کہ آپ پادری بن جائیں کسی کے، تو اس نے جب بہت ضد کی اور اس کو بہت لالچ دیا، اور اس نے کہا کہ پادری کا بہت احترام ہوتا ہے، اس نے کہا وہ تو صحیح ہے لیکن مجھے تو بھیڑیں چرانے کا شوق ہے۔ اس نے کہا کہ تم تو اس میں اتنے پیسے نہیں کما سکو گے۔ اس نے کہا لیکن مجھے پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے، مجھے تو بھیڑیں چرانے کا شوق ہے، اور مجھے تو اس بات کا شوق ہے کہ میں پوری دنیا کی سیر کروں اور پوری دنیا میں جا کر پھروں اور دنیا کی چراگاہوں میں اپنی بھیڑوں کو لے کے جاؤں۔ تو اس نے، اب چونکہ وہ نوجوان تھا تو اس کو لالچ دیتے ہوئے کہا کہ تم اسپین کے رہنے والے ہو، اسپین کی عورتیں دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں ہوتی ہیں، اور دیسوں سے لوگ آ کر ہماری عورتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو تم یہاں سے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اس نے ایک عجیب بات کی، اس نے کہا کہ وہ لوگ جو ہماری عورتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں میں ان کے دیس میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی عورتیں کیسی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی دلیل ان کے والد نے دی وہ اس دلیل پر نہ مانا، اور آخر مجبور ہو کر اس کے پاس کچھ بچے ہوئے پیسے تھے، اس نے وہ پوٹلی اس کو دی اور اس نے کہا کہ اس سے تم بھیڑوں کا ایک ریوڑ خریدو اور تم جاؤ۔ اس بچے لڑکے نے کچھ کتابیں خریدیں اور وہ بھیڑوں کا ایک ریوڑ خریدا اور وہ اس کو چراتا رہا۔ اس دوران میں اس کو جو تجربات ہوتے رہے وہ بہت ہی خوبصورت تجربات ہیں، وہ کیسے وہ سیکھتا رہا، کیسے بھیڑوں کے چال چلن سے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اسی دوران جب وہ ایک قریبی یعنی اسپین کے شہر میں تھا تو اس کو ایک شخص ملا، اور اس شخص نے اس کو روک کر یہ کہا کہ تمہارے مقدر میں دنیا کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو اس نے پہلے تو یہ سوچا کہ یہ کوئی فراڈیا ہے، کوئی فراڈ لگا رہا ہے میرے ساتھ، تو اس نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ تو اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ خزانہ ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اس طرح پتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ لیکن اس نے جب دیکھا تو اس کے کپڑے بڑے پھٹے وٹے تھے، تو اس پر اس نے اس کو یقین نہیں کیا۔ تو اس نے اپنی جیکٹ جب کھولی تو اس کی جیکٹ کے نیچے ہیرے جواہرات چاندی اور سونے کی چیزیں تھیں، اور اس نے بند کر دیا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ خیر اس نے اس بات کو سنا تو مگر توجہ نہیں دی، اور جاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جب تمہیں خزانہ ملے گا چونکہ میں نے تمہیں یہ بتایا ہے تو اس خزانے میں سے 1/3 میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ پھر سفر کرتا رہا، آگے گیا تو آگے اس کو ایک خاتون ملی
جس نے یہ کہا کہ میں مستقبل کے حال بتاتی ہوں، اور اس کو دیکھ کے کہنے لگی کہ لڑکے، تمہاری قسمت میں ایک خزانہ ہے، اور جب تمہیں وہ خزانہ ملے گا تو اس کا 1/3 تم مجھے دو گے، کیونکہ میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوں گے، اور اسی لیے جو ہے یہ مجھ سے میرا جو ریوڑ ہے وہ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ خیر، کیونکہ یہ گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو بھی بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس سے حظ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ جب سویا تو اس کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ مصر کے صحرا میں سفر کرتے ہوئے، جہاں احرام مصر ہیں، اور جہاں بڑے شام کے وقت بڑے احرام کا سایہ زمین پر پڑتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اس کونے کے نیچے سے وہ دبائے گا تو اس میں سے خزانہ نکلے گا۔ اور یہ خواب اس کو بار بار آتا ہے، اور اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان دونوں بندوں نے جو اس کو کہا تھا وہ صحیح تھا، اور وہ اپنے خواب کی تلاش میں نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ نارملی زندگی میں ہم لوگوں کے بھی کوئی خواب نہیں ہوتے، اگر خواب ہوتے ہیں تو بہت چھوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس نے جب اپنا خواب دیکھا تو اس نے اس خواب کی تلاش میں اپنی بھیڑوں کو بیچا، اور ان کے ساتھ سفر کرتا ہوا، اور اس سے جو پیسے ملے اس سے اسپین کے ایک ساحلی علاقے میں، جہاں سے بحری جہاز میں بیٹھ کر اس نے کشتی میں بیٹھ کے جانا تھا، وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جب وہ پہنچا تو اس ساحل پر اس سے پہلے کہ کشتی آتی، ایک ڈاکو مل گیا، اور اس ڈاکو نے اس کی ساری کی ساری جو بھی جمع پونجی تھی وہ لوٹ لی، اور وہ بالکل بے یار و مددگار ہو گیا۔ اب یہاں کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے خواب کو چھوڑ دیتا، کیونکہ وہ بالکل لٹ چکا تھا، لیکن اس نے اپنا خواب نہیں چھوڑا، اور اس نے وہاں کوئی نوکری تلاش کرنا شروع کر دی، اور وہاں اس کو ایک عطر بیچنے والے کی دکان پر نوکری مل گئی، اور اس نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں اس نے بہت محنت سے کام کی، بہت محنت کی، بہت جد و جہد کی، بہت کوشش کی، حتیٰ کہ وہ بالکل اس یعنی دکاندار کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور وہ سب لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور اس دکاندار کی، اس کے مالک کی یعنی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے ناول میں ایک رومانٹک یعنی اسٹوری ہوتی ہے، تو وہ لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنے کو بھی تیار ہو گئی، اور وہ مالک نے بھی اس کو کہا کہ تم ساری زندگی یہاں گزار سکتے ہو، اور گزار کے سکون سے زندگی گزار سکتے ہو۔ اب ہر وہ شخص جو اپنے خواب کی تکمیل کے لیے مصمم ارادے کے ساتھ نہ کھڑا ہو، تو وہ اس خوبصورت سے لالچ سے آرام سے رک سکتا ہے، اور رک کے بقیہ زندگی وہاں گزار سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انتظار کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ ان پیسوں سے وہ سفر کر سکے۔ اس دوران میں ایک جگہ اور بھی، اس سے پہلے جب اس کی بھیڑیں تھیں تو وہ بھیڑیں کی اون اتروانے کے لیے جس شخص کے پاس جاتا تھا، اس کی بھی ایک بیٹی تھی، وہ بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اس نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں وہ رک کر سکون کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی اس ٹیمپٹیشن کو بھی یعنی اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیا، اور آخر کار اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ اس نے خاموشی سے وہ کمفرٹیبل زندگی چھوڑ کر کشتی پر بیٹھ کر مصر میں چلا گیا۔ اچھا، اس سفر کے دوران آگے سے پھر اونٹوں پر بیٹھ کر جانا تھا۔ اس دوران میں اسے ایک ویسٹرن آدمی ملا، انگریز ملا، جو کہ اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تو اس نے اس کو بتایا کہ تم جس سفر میں جا رہے ہو، اس میں راستے میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں ایک ایسا شخص ہے جو بزرگ ہے، اور وہ الکیمی جانتا ہے۔ الکیمی کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، جو چیزوں کو بدل سکتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اشارتاً اس الکیمی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو مٹی ہے، اگر وہ اپنے اوپر محنت کرے اور اس کو کوئی استاد مل جائے تو اس کی یہ مٹی سونا بن سکتی ہے۔ الکیمی سے مراد فزیکلی مٹی کو سونا بنانا نہیں، بلکہ انسان کے اندر کی مٹی کو سونا بنانا ہے، اس کے اندر صفات کو پیدا کرنا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے خوابوں کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ اس سفر کی کہانی بہت شاندار کہانی ہے۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ پر انہیں ایک اور خوبصورت لڑکی ملتی ہے، اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا، اور وہ لڑکی اس کے ساتھ، اور یہ اس کے ساتھ محبت کے رشتے میں بن گیا، اور وہ لڑکی، اور وہاں وہ رک سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی محبت کی بھی قربانی دی، اور فاطمہ کو بھی چھوڑا، اور کہا کہ میں پھر آؤں گا تمہارے پاس،
لیکن میں اپنی منزل کو نہیں کھوٹا کر سکتا۔ اس دوران میں چلتے چلتے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں ان کو وہ استاد مل گیا جو کہ بابا، جو کہ الکیمی کے فن سے یعنی واقف تھا، تو وہ بھی سفر میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور اس دوران میں ان کے سفر میں مختلف واقعات ہوتے رہے، اور وہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے جس سے اس کی تربیت ہوتی رہی، اس کو مشکلوں کا اندازہ ہوتا رہا، اور اس کی قربانی کے جذبے آہستہ آہستہ بڑھتے رہے۔ ایک جگہ پر دو قبیلوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور اس قبیلے والوں نے ان کو مخالف قبیلے والا سمجھ کے پکڑ لیا۔ اب یہ اس کا کلائمیکس ہے پورا۔ جب انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، اور وہ ان کو اور وہ جو بابا جی تھے الکیمی والے، ان دونوں کو موت دینے لگے۔ تو اچانک اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم جس نوجوان کو مارنے لگے ہو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو غیر ناقابل یقین صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس نے کہا کیا صلاحیت ہے اس میں؟ اس نے کہا یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ سورج کو کہے تو سورج رک جائے گا، اور اگر یہ آندھیوں کو کہو تو آندھیاں چلنی شروع ہو جائیں گی، یہ پوری کائنات کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اس کو 2 دن دو، اور یہ 2 دن میں تمہیں کر کے دکھا دے گا۔ اور وہ لڑکا بڑا حیران، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کمرے میں بند کر دیں اور 2 دن بعد یہ ہمیں کر کے دکھائے۔ جب وہ اپنے جو بھی قید خانہ تھا اس میں آئے تو اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے تو یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ تو اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تمہیں وہ آج مار رہے تھے، میں نے تمہیں 2 دن دے دیے ہیں، تو تمہارے پاس ایک چانس ہے، اگر تم اس کو کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ مار تو رہے تھے تمہیں۔ اب وہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اور یہی وہ ٹائم تھا جب اس کی الکیمی شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنی فوکس کرنا شروع کرتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے، مراقبے کی ایک کیفیت میں جاتا ہے، کائنات کی ساری طاقتوں پر غور کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا، اس کے اندر سے ایک ایسی کایا کلپ شروع ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی اپنی مرضی اور منشا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کی طاقت پر کائنات کی پوری انرجیز جو ہیں وہ اس کے قابو میں آ سکتی ہیں۔ اور جب وہ ڈیمونسٹریشن کا وقت آتا ہے تو وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک طرف آندھیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، بگولے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، خیمے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور سب لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ ڈر کے، اور یہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور یہاں ایک بہت مشہور فقرہ ہے، انگریزی میں اس کو پڑھتا ہوں پھر اردو میں بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ when you know yourself and you are determined and nothing you cannot stop, you cannot، میں اب ایگزیکٹ فقرہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، when you are very determined about your decisions and you are very confident about yourself, then the whole universe starts conspiring in your favor۔ یعنی جب آپ اپنے ارادے میں پختہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو پوری کائنات آپ کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کے لیے مختلف ترکیبیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور کائنات آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بس وہ پھر فٹافٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سفر میں جب وہ اچانک اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تو الکیمی ہو گئی ہے، وہ تو اندر سے بدل گیا ہے، اس کے اندر تو یعنی پوری کائنات کی سمجھ ایک آ گئی ہے۔ رستے میں اس کو ایک جگہ پر کچھ اور چیزیں بھی ملتی ہیں جو کہ کچھ سونے کے انڈے ہوتے ہیں، کچھ ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، وہ سب کو لے کے آخر کار وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سورج غروب ہوتے وقت اس کو سایہ مل رہا ہوتا ہے، اور جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے تو وہ کدال سے اس کو کھودنا شروع کرتا ہے۔ جو ہی وہ کھودنا شروع کرتا ہے تو وہاں ڈاکوؤں کا ایک گروہ آتا ہے۔ غور سے سنیے گا، ڈاکوؤں کا گروہ اس کو آ کے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال دو۔ اس کو وہ مارتے ہیں، اور اس کے سونا وونا جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ لے لیتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ احمق تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے نیچے سے خزانہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا خزانہ؟ ہم یہاں رہتے ہیں ہمیشہ سے، خزانہ ہوتا تو ہم نہ نکال لیتے۔ تو اس نے کہا نہیں، لیکن مجھے تو اسپین میں خواب آیا ہے، مجھے تو خواب آیا تھا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے۔ اس نے کہا وہ بیوقوف آدمی، ہمیں روز خواب آتا ہے کہ اسپین میں ایک محل ہے اور اس محل کے درخت کے نیچے خزانہ ہے، اور ایگزیکٹلی اس کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی محل تھا جہاں اس کو وہ بادشاہ ملا تھا، وہاں خزانہ ہے، اور ہمیں روز خواب آتا ہے۔ ہم پاگل اگر تیری طرح ہوتے تو سب کچھ اٹھا کے اسپین پہنچ جاتے اور وہاں سے خزانہ نکال لیتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ایسے نہیں، تو اس کو کیونکہ ہم نے تو اپنے خوابوں کو کوئی توجہ نہیں دی، تو اچانک اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا۔ وہ بالکل مار بھی کھاتا رہتا ہے، سب کچھ کرتا رہتا ہے، اپنا سب کچھ اس کو دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو سکون سے اپنا سفر واپس کر کے وہاں اسپین میں واپس اسی جگہ پر آتا ہے
جہاں سے سفر شروع کیا تھا، اور جب وہاں سے کھوتا ہے تو وہاں خزانہ ہوتا ہے جو اس کو مل جاتا ہے۔ یہ کہانی مجھے اتنی تقویت دیتی ہے، ہم جہاں موجود ہوتے ہیں ہمارا خزانہ وہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم فوراً اس کو کھود کے نکال لیں، اس پروسیس میں سے نہ گزریں جس پروسیس کے اندر ہمیں تکلیفوں کے ذریعے، اذیتوں کے ذریعے، امتحانوں کے ذریعے، چیلنجز کے ذریعے، مشکلوں کے ذریعے سے آزمایا نہ جائے، جہاں ہمیں پختہ نہ کیا جائے، جہاں ہمارے اندر کو ایک آگ نہ دی جائے جس سے کندن بنے ہم، اگر ہم اس پروسیس میں سے نہ گزریں تو اس خزانے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو اس کو خزانہ اس کا وہیں تھا، مگر اس کو خواب دکھایا گیا اس جگہ پر جہاں خزانہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے خواب کو فالو کیا، اور جب وہاں پہنچا تو اس کو ریئل حقیقت کا پتہ لگا کہ خزانہ تو وہیں تھا، اور اب جب آ کے اس نے اپنا خزانہ حاصل کیا تو اس کو اس خزانے کی صحیح قدر ہوئی، اور اس دوران کے اندر اس کی الکیمی ہو گئی اور وہ اندر سے بالکل تبدیل ہو گیا۔ تو میں تو اس کہانی کو ہمیشہ اپنی زندگی پہ منطبق کرتا ہوں کہ مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، نامساعد حالات آئے، غربت آئے، بیماری آئے، کچھ بھی آئے، ہم نے مستحکم رہنا ہے، ہم نے قائم رہنا ہے، اور اپنے خوابوں کو فالو کرنا ہے، اور اپنے خواب جو ہے نا، ان خوابوں سے دستبردار کبھی بھی نہیں ہونا، اور اس کی راہ میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، تو ہمیں وہ اصل خزانہ مل جائے گا جو ہمیں اندر سے چینج کر دے۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کی کہانی آپ کو بتا سکوں، لیکن جس طرح سے پائلو کوئلو نے بیان کیا ہے جو ایسے کون کر سکتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھیے، اور ضرور پڑھیے، اور اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کہانی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کہانی میں جینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ کتاب پڑھتے ہیں تو بہت عرصہ آپ اس کے اندر جینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ آپ کو آج اس کتاب سے تعارف کراؤں۔ تو یہ تھی کتاب الکیمسٹ، پائلو کوئلو۔